بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ جیسا کہ کل کی تفسیر میں دو آیت چھوٹ گئی تھی، آیت نمبر 14 اور 15 سورہ انشقاق۔ آیت نمبر 14 اور 15 کن کے بارے میں ہے؟ کافر جن کے نام اعمال الٹا ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے نام اعمال الٹا ہاتھ میں جائے گا، وہ بھی الٹا ہاتھ کیسا ہوگا؟ اس طرح سے سیدھا ہاتھ جو ہے نا اس کے گردن پہ بند دیں گے، اور الٹا ہاتھ کو جو ہے نا پیچھے کر کے جو ہے نا فرشتے ان کو نام اعمال دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی تفسیر کل ہو چکی ہے، جس کے پیٹھ پیچھے اس کے نام اعمال دیا جائے گا، یعنی کہ الٹے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ان قریب يدعو وہ پکارے گا، ثُبُورًا میں ہلاک ہو گیا، وہ پکارے گا بولتے ہوئے پھرے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے وَيَصْلَى داخل کیا جائے گا اس کو سعیرا جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ لیکن یہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے وہ دنیا میں کیسا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ فی اہلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں مسرورا خوشی خوشی تھا، وہ دنیا میں جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی تھا، نبی کا مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ یعنی کہ یہ جو لوگ جن کو جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ اصل وہ کافر ہیں جو اصل میں جو ہے نا دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، جو یعنی کہ جو بھی کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو بھی کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ جو مشرکین جو نبی کا مذاق اڑا کے اپنے گھر کو خوشی خوشی آتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیکن جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ انہ ظن ان لن یحور، یعنی کہ جس کے نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کل قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جیسے کہ آج بھی کئی کافر بولتے ہیں کہ قیامت وغیرہ جھوٹ ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ انہ بے شک وہ کون کافر ظن یقین رکھتا تھا ان لن یحور، ایک اس کے ہرگز لوٹایا نہیں، یحور کا مطلب لوٹانا، لن کا مطلب ہرگز، ان ایک لن ہرگز، یحور لوٹانا، یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ اللہ تو اس کو قیامت میں نہیں لائے گا۔ یحور کا مطلب لوٹانا، وہ یہی گمان کرتا تھا کہ اللہ ہم کو دوبارہ جو ہے نا قیامت وغیرہ میں نہیں لوٹائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو قیامت میں نہیں اٹھائے گا۔ یحور کا اگر معنی سمجھنے کے لیے آسان، دوبارہ اللہ ہم کو قیامت کی نہیں اٹھائے گا، یہ یقین تھا ان کا۔ یحور کا مطلب دوبارہ اللہ ہم کو قیامت کی نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ اس کا یہ یقین تھا کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، انہ ظن ان لن یحور، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا، وہ بھی جہنم میں داخل۔ اسی وجہ سے قیامت پر ایمان لانا واجب ہے، یاد رکھیں واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک ان کا رب کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو بھی کام کرتا ہے۔ ایک کافر جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھتا ہے۔ ایک کافر دنیا میں کیا بولتا تھا کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، دوبارہ اللہ ہم کو نہیں اٹھائے گا، یہ تمام اللہ نے فرمایا کہ بصیر، ہم جانتے ہیں تمام چیز۔ یہ اللہ نے جو ہے نا ایک آج بھی کافروں سے کہتی ہیں کہ اے کافر تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، شرط ہے کہ تم کیا کرو، ایمان لا لو۔ لیکن یہاں دیکھیں انہ ظن ان لن یحور، یحور کا مطلب لوٹانا۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہم کو ملتی ہے عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کی، مشہور حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے سفر کے موقع پر، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، من الحور بعد الکور، یحور سے ہی لفظ، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں من الحور بعد الکور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مال دے دیا،
اب میں غریب کی طرف لوٹنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. من الحوری، حور کا مطلب لوٹانا، من الحوری بعد القور. قور کا مطلب اللہ نے آپ کو صحت دے دیا، آپ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے صحت کے بعد مجھے بیماری کی طرف نہ لوٹا دے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور. قور کا مطلب مالدار، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کرنے کے بعد مجھے غریب مت کر. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور. قور کا مطلب آپ دین پر استقامت ہیں، تو اللہ سے آپ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین پر استقامت ہے، مجھے گمراہی کی طرف نہ پھیر. یہ عظیم دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. یہ جو دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، قور کاف واو رے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں دو قسم کی حدیث ذکر کرتی. ایک ہے کہ القور، ایک ہے کہ الکون. رے کی جگہ نون ہے، دونوں حدیث ثابت ہے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، قور را کے ساتھ. ایک اور جو حدیث ہے کون نون کے ساتھ، من الحور بعد الکون. دونوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر، اللہ تعالیٰ مجھے مالداری کے بعد فقیری نہ دے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کے بعد بیماری نہ دے. یہ عظیم دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر کی حالت میں یہ دعا کرتے تھے. یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا، اس کے بعد تفسیر ہو گئی ہے آیت نمبر 16، 17، 18 جس میں اللہ تعالیٰ نے شفق کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی ہیں جو اپنے اندر تمام جانوروں کو، تمام انسانوں کو لے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سورج چاند کی قسم کھاتی ہیں جس کی روشنی کیا ہے بالکل مکمل ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. انسان کو ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کو انسان کو بدلتے ہیں. انسان آج بیمار ہوتا ہے، کل صحت مند ہوتا ہے. یعنی کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کل کی جو تفسیر ہو گئی، لیکن اس آیت میں تسلی ہے، یاد رکھیں جو غریب ہے اس کے لیے تسلی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک مرحلہ ایسا آئے گا اللہ آپ کو پیسے سے نوازے گا. اور اسی طرح جو بیمار ہے ان لوگوں کے لیے تسلی ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آج آپ بیمار ہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے گا، یاد رکھیں. اسی طرح جو لوگوں کو ڈر اور خوف ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون سے نوازے گا. جیسا کہ فلسطین کا واقعہ ہے، تمام لوگ ڈر کر ہیں آج کب دشمن ہم پر حملہ کرے گا، لیکن لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ اللہ کا وعدہ ہے ہم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کو بدلتے ہی ایک زمانہ ایسا آئے گا فلسطین پورا امن و امان والا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عمران بیت المقدس، جس طرح لوگ دبئی کو جاتے ہیں وہاں لوگ امن و سکون سے رہتے ہیں، اس طرح فلسطین میں ایک زمانے میں اس طرح ہو جائے گا، قیامت کے قریب امن و سکون والا جگہ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جو آیت میں تسلی ہے، کل کی تفسیر سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے اس آیت میں انسان جس حالت میں بھی آج اسے کمائی نہیں ہے، ضرور اللہ تعالیٰ حالت کو بدلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کمائی سے نوازے گا. آج جو مصیبت میں ہے ایک مرحلہ ایسا آئے گا جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے دور کرے گا. آپ یعنی کہ اس آیت میں اگر انسان واقعی غور کرے تو تسلی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے ایک نہ ایک دن جو ہے نا مال سے نوازے گا، ضرور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھے صحت سے نوازے گا، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے ایک نہ ایک دن ہدایت سے نوازے گا، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے ایک نہ ایک دن جو ہے نا ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا. یعنی کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس میں جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا ایک مسلمان کو جو ہے نا تسلی ملتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَمَا لَهُمْ، کیا ہو گیا ہے آپ کے لیے، لَا يُؤْمِنُونَ، تم ایمان نہیں لاتے. اللہ نے کافروں سے کہا کہ کافر تم کو کیا ہو گیا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تم قرآن پر کیوں ایمان نہیں لاتے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا، دیکھیے اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 جو ہے نا سجدے والی آیت ہے. میں انشاءاللہ آیت پڑھوں گا، تمام لوگ جو ہے نا سجدہ کیجئے، تمام لوگ جو ہے نا سجدہ کیجئے. ایک بات میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سجدہ تلاوت ہے، اسے بولتے ہیں کہ سجدے تلاوت. سجدے تلاوت کے لیے افضل ہے کہ وضو سے رہیں. اگر وضو سے بھی نہیں ہے تو سجدے تلاوت کرنا جائز ہے. اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تو سجدے والی آیت سے اگر آپ گزرے، جیسا کہ آج ہماری جو آیت آنے والی ہے اب جو پڑھنے والا ہوں وہ سجدے والی آیت ہے، اگر آپ بغیر وضو سے بھی ہیں تو آپ سجدہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی آیت پڑھے، بغیر وضو کے تھے لیکن انہوں نے سجدہ کیا. عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سجدے تلاوت پر، قرآن کی اس سجدے پر سجدہ کیا، انہوں نے سجدے والی آیت پر انہوں نے سجدہ کیا. تو اسی وجہ سے جب بھی سجدے والی آیت ہم سے گزرتی ہے تو ایک مسلمان جو ہے نا اس پر سجدہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں جو مسائل ہوں گے فقہی جو مسائل انشاءاللہ وہ بھی ذکر کروں گا، بس میں جب آپ آیت پڑھوں گا آپ لوگ سجدہ کیجئے. اسی طرح
آپ لوگ جو ہے نا کبھی سفر میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں سجدے تلاوت کے لیے وضو کمپلسری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں ہے، استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں، قبلہ کدھر ہے وہ بھی ضروری نہیں، بغیر قبلہ کی بھی آپ سجدے تلاوت کر سکتے، قبلہ ادھر ہے آپ ادھر بھی سجدے تلاوت کر سکتے، لیکن افضل ہے کہ قبلے کی طرف کریں۔ لیکن آپ سفر وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں قرآن چل کر رہتا ہے کار وغیرہ میں، آپ سجدے والی آیت کوئی قاری پڑھتا ہے، آپ ریکارڈنگ میں آپ سنتے ہیں سجدے والی آیت قاری پڑھتا ہے، آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشارے ہی سے آپ سجدے تلاوت کیجئے، بس اشارے ہی سے آپ جو ہے نا سجدے تلاوت کیجئے۔ اور کیا دعا پڑھنا ہے؟ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یعنی تو جو دعا ہے، جو سجدے میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بس میں آیت پڑھوں گا، تمام لوگ جو ہے نا سجدہ کر لیجئے اپنی جگہ میں۔ دیکھیے آیت نمبر 20 پر ایک وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جیسا کہ سجدے والی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے، وَإِذَا جب قُرِئَ پڑھا گیا، جب قرآن پڑھا گیا، علیہم آپ پر، القرآن جب آپ پر قرآن پڑھا گیا، جب آپ قرآن سنتے ہیں یا آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو کافر ہے جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک مومن کیسا ہونا چاہیے؟ جب اس کے سامنے قرآن پڑھے تو کیا کرے؟ وہ سجدہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتا، لا کا مطلب نہیں یسجد سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت سے امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ سجدے تلاوت پر جب بھی قرآن میں سجدے والی آیت آتی ہے سجدہ کرنا واجب ہے، یاد رکھیں۔ کون فرماتی ہیں؟ کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب کافر کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتا ہے، تو اس آیت سے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ واقعی اگر آپ غور کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ فما لہم لا یؤمنون، تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہی کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پھر یہی کافر کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو سجدہ نہیں کرتا، جبکہ ایک مسلمان سجدہ کرے، ایک مسلمان سجدہ کرے۔ اسی وجہ سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے تلاوت واجب ہے، لیکن صحیح جو بات ہے سجدے تلاوت واجب نہیں ہے۔ صحیح جو بات ہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، تینوں ائمہ کا کہنا ہے کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں ممبر میں کھڑے ہو کے، پہلا جمعہ جب سجدے والے آیت سے گزرتی ہیں تو ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے ہیں، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر دوسرا جمعہ آتا ہے، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، سجدے والے آیت سے گزرتی ہیں تو لیکن سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جمعہ ممبر سے اتر کر سجدہ کرے سجدے تلاوت پر، ایک اور جمعہ ممبر سے اتر کر سجدے تلاوت نہیں کرے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لم یفرض علینا، اللہ نے اس کو واجب نہیں کہا، یعنی کہ واجب نہیں، آپ چاہے تو کریں نہیں چاہے تو نہ کریں، آپ پر واجب نہیں۔ ہاں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت سے دو قول، اس آیت کے اگر معنی اگر آپ صرف لفظ پہ غور کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ جب کافر کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتا ہے، اس آیت سے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے والی آیت پڑھی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ کئی مرتبہ کئی قرآن میں کئی جو سجدہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے والی آیت پڑھی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، تاکہ امت کو بتا سکے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے انسان جب بھی سجدے والی آیت سے گزرے تو افضل ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کیا جتنی مرتبہ سجدے والی آیت پڑھے کیا اتنی مرتبہ ہم کو سجدہ کرنا چاہیے؟ جب پہلی مرتبہ تو ہم سجدہ کر دیے، کیا جتنی مرتبہ پڑھے ایک آیت کو کیا اتنی مرتبہ ہم سجدہ کرنا چاہیے؟ ایک ہی آیت کو میں 10 بار پڑھتا ہوں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کیا 10 مرتبہ جب پڑھیں گے تو 10 مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔
جب پہلی مرتبہ جب وہ آیت پڑھیں گے، بس کیونکہ بعض بچے جو ہے نا وہ آیت کو سیکھنے کے لیے وہ بار بار پڑھتی ہیں، ایک آیت کو سجدے والی آیت ہے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھتی ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ پڑھیں گے تبھی آپ کو سجدے تلاوت آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الانصاف الدرر المختار، حنفی مسلک کی مشہور کتاب ہے، یعنی کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک سجدے والی آیت کو اگر بار بار پڑھ، جیسے کہ تفسیر میں ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ بار بار سمجھانے کے لیے یہ پہلی مرتبہ پڑھنا کیا ہے کافی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ سجدے تلاوت کے لیے وضو بھی کمپلسری نہیں ہے، نہ ہی جو ہے نا استقبال قبلہ ہے۔ اگر آپ گھر میں ہی تو افضل ہے کہ قبلہ رخ ہو کے سجدے تلاوت کریں، ہاں اگر وضو سے نہیں تو بھی آپ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ لیکن خاص طور پر کار وغیرہ میں جاتی ہیں آپ، کوئی قرآن کے ہیڈ فون میں کوئی قرآن آپ سنتے ہیں، کوئی آیت آپ سنتے ہیں سجدے والی آیت، آپ اشارے ہی کے ذریعے سے بیٹھ کر بھی آپ سجدے تلاوت سجدہ کر سکتے ہیں، بیٹھ کر ایسے ہی بیٹھ کر بھی آپ جو ہے نا سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے نا ہماری جو یہ آیت، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کون فرماتی ہیں؟ بل الذین کفروا یکذبون، یہ جو کافر ہیں وہ کیا ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں تمام لوگ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما یوعون، واللہ اور اللہ تعالی اعلم زیادہ جانتا ہے بما یوعون جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نفرت ہے وہ تمام اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ انسان کے دلوں میں کینہ کپٹ حسد یہ جو چیز ہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اعلم بما یوعون، یوعون بولتے برتن، اوعیہ بولتے برتن کو بولتے، یعنی کہ ہمارے دل میں جو کینہ کپٹ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں ایک شعر ہے والشر اخبث اذا اوعیت من الذات، یعنی کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دلوں میں کینہ کپٹ حسد رکھ کرتے۔ ایک تو گناہ انسان کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک اور جو گناہ ہے جو دلوں میں چھپا کے رکھتا ہے جو اسے کینہ کپٹ حسد ہے۔ وَالشَّرُّ أَخْبَثُ إِذَا أَوْعَيْتَ مِنَ الذَّاتِ، اس سے بڑا گناہ کا توشہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دلوں میں کینہ کپٹ حسد کو چھپائے رکھے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جب جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کا دل کیسا ہوگا؟ افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، ان کا دل پرندوں کی طرح ہوگا، ان کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما یوعون، اس آیت سے ہم لوگوں کے لیے ایک ڈر ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں جانکھیں کہ ہمارے دل میں تو وہ نہیں ہے، واللہ اعلم بما یوعون۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی انسان اس طرح اپنے دلوں میں کینہ کپٹ رکھتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری ہے ان کے لیے دردناک عذاب کا، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی کہ فبشرہم خوشخبری ہے ان کے لیے بعذاب علیم دردناک عذاب کا، یعنی کہ جیسا آپ دیکھیں گے خوشخبری ہم بولتے ہیں کہ خوشخبری ہو آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے، فبشرہم کا مطلب خوشخبری، اصل خوشخبری بشارت کا اصل جو معنی، جیسا کہ فبشرہم کا اصل جو معنی ہے فیس کا ریاکشن بدلنا۔ کسی انسان کو آپ خوشخبری دیتی ہیں کوئی اچھی چیز کا، اس کا فیس کا ریاکشن بدلتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ بشارہ، بشر بولتے ہیں چمڑے کو بولتی ہیں، بشارہ فبشرہم اس کا فیس کا ریاکشن بدلنا، اگر اچھی چیز کی خوشخبری دے اس کا فیس کا جو ریاکشن ہوتا ہے بالکل جو ہے نا خوشی خوشی رہتا ہے، کوئی بری چیز کی خوشخبری دے اس کا فیس کا جو ریاکشن ہوتا ہے بدل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فبشرہم، اے کافر تم خوشخبر ہو جاؤ، کیا خوشخبری ہے کافروں کے لیے؟ بعذاب علیم دردناک عذاب کا، جس سے ان کا فیس جو ہے نا بدل جائے گا ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہاں دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ نے دلوں میں جو کینہ کپٹ حسد نفرت جو بغض رہتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے، یاد رکھو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، یاد رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آخری جو آیت ہے سورہ انشقاق ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، نیکی ہے، نعمتیں ہیں، غیر ممنون ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نیک ہیں نیک عمل کرتے ہیں آپ کو نعمتوں سے اللہ تعالی ہمیشہ نوازے گا جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ قیامت میں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ نیک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نہ نوازے، ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن جنت میں ایسی نعمت ملے گی جو انسان کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیے تفسیر، الا مگر الذین جو آمنوا ایمان لائے، یعنی کہ ایک انسان بولتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک انسان جیسا کہ رمیش ہے
اب اسلام میں داخل ہوتا ہے. وہ بولتا ہے کہ آمنو مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا. اب دوسری کیا واجب ہے اس پر؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی واجب ہے اس پر، یاد رکھیں. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ساتھ میں اسے جو ہے نا نیک عمل بھی کرنا چاہے. اسی وجہ سے ہمارے عقیدے میں جو بات آپ دیکھیں گے، الایمان قول و عمل. ایمان جو ہے نا قول، دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے کہ آپ کی زبان لا الہ الا اللہ، اور ایک کہ عمل. دونوں صحیح ہونا چاہیے تبھی انسان کو جنت ملتی، یاد رکھیں. عمل صحیح نہ ہو نہیں. لا الہ الا، دیکھیں ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا لیکن عمل صحیح نہیں تھا اس کا. کئی کافر جو ہے نا، ابو لہب، کئی کافر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان کے پاس نہیں تھا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں تھا. یعنی کہ دونوں چیز انسان کے اندر ہونا چاہیے. ایک ہے کہ توحید پر لا الہ الا اللہ پڑھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شریعت کے مطابق زندگی گزارے. دونوں چیز ہو تبھی اللہ نے فرمایا کہ لہم اجر، ان کے لیے جو ہے نا اجر ہے، نیکی ہے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہاں تک سمجھ میں آئے. پھر آپ دیکھیں الا الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، وہ عمل کرے، الصالحات نیک عمل. صالحات جمع ہے، صالحات جو ہے نا جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف نماز ہی نہیں ہے، روزہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، سچ بولنا بھی نیکی ہے، اپنے دل سے کینہ کپٹ نکالنا بھی نیکی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی نیکی ہے، سود نہ کھانا بھی. اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد تم صالحات جو جمع ہے، یعنی کہ تم نیکیاں کرو. صرف نماز نیکی نہیں ہے، صرف روزہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکیاں تم کرو، یعنی کہ جو نیکی ہو سکے تم کرو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم جو نیکی ہو سکے تم کرو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جتنا ہو سکے جو نیکی ہو سکتا کرو، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کہتے تھے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کس نیکی کو قبول کرے گا. معلوم نہیں اللہ کون سی نیکی ہمارے اللہ کے پاس، ہمارا کون سی نیکی اللہ کے پاس قبول ہوگا، معلوم نہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جمع ہے، یعنی کہ تم نیکیاں کرو. صرف نیکی نہیں ہے، الصالحات کا مطلب نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جو چیز ہو سکتا ہے تمام چیز تم کرو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایک تو ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کچھ نیکی ہے وہ تمام نیکی انسان کو کرنا چاہیے. ایک اور جو چیز ہے، جو بات ہم کو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ الصالحات جمع ہے، تم نیکیاں کرو. اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ذکر کرتی ہیں کہ نیکی طرق، انہوں نے فرمایا کہ نیکی کے کئی راستے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نیکی کے کئی راستے، یعنی کہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے، غیبت نہ کرنا بھی نیکی ہے، چغل خوری نہ کرنا بھی نیکی ہے، جھوٹ نہ بولنا بھی نیکی ہے. یعنی کہ نیکی کئی راستے ہیں، تم تمام راستے کو تم اپناؤ. وعملوا الصالحات کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جتنا نیکی اس دنیا میں ہو سکے کرو. کل معروف لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی کہ اگر تم اپنے بھائی سے ملتے ہو تو خوشی خوشی ملو. یعنی کہ ہر نیکی جو اللہ نے فرمایا کہ وعملوا الصالحات سے تم جو نیکی ہو سکتے کرو. یاد رکھو اپنی زندگی میں ہر لمحہ دیکھو کہ آپ نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ انسان نیکی کرے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اجر، جو بھی نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، لہم اجر، اس کے لیے نعمتیں ہیں، غیر ممنون. ممنون کا دو ترجمہ ہے. غیر کا مطلب نہیں، ممنون کا مطلب احسان جتانا. ایک ترجمہ احسان جتانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اسے جنت میں اس سے نعمتوں نوازے گا. غیر ممنون، اسے احسان نہیں جتایا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ میں زید کو 10,000 روپے دے کر بولتا ہوں کہ میں آپ کو پیسہ دیا، میں آپ کو ایسا کیا، لیکن جنت میں اللہ آپ کو نعمت دے کر غیر ممنون، اللہ احسان نہیں جتائے گا. نہ ہی فرشتے آپ کو احسان جتائیں گے. دیکھیں آپ کو یہ سب ملا ہے، نہ ہی فرشتے آپ کے سامنے احسان جتائیں گے. آپ کو اللہ نے سب دیا، نہیں، احسان نہیں جتائیں گے. غیر ممنون، جنت میں آپ کو احسان نہیں جتائے گا. دوسرا جو ترجمہ ہے غیر ممنون، غیر نہیں، ممنون ختم ہونا، یعنی کہ جنت پہ جو نعمت ملے گی انسان کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لہم اجر غیر ممنون. یہاں الحمدللہ ہمارا سورہ انشقاق کا ختم ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مفسرین کے پاس تھوڑا ہم جو ہے نا ایک بار اسٹیپ آگے بڑھیں گے تفسیر میں. مفسرین کے پاس دو چیز ہوتی، ایک ہے کہ مطلع اور ایک ہے مقطع. مطلع میم طے لام عین، مطلع
جیسا کہ سورج طلوع ہوتا بولتے اسی سے مطلع ہے. مقطع میم قاف طا عین مقطع. مطلع کسے بولتے ہیں کہ شروع کی ایک دو آیتوں کو بولتے ہیں. ہر سورت کی جو شروع کی ایک دو آیت ہیں اسے بولتے ہیں کہ مطلع. مطلع کا مطلب سورج طلوع ہوتا ہے مطلب شروع کی جو آیتیں ہیں. مطلع اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. مقطع اینڈنگ کی جو آیت ہے آخری جو آیت ہے اسے بولتے ہیں کہ مقطع میم قاف طا عین مقطع. یعنی کہ مطلع اور مقطع میں کیا کنیکشن ہے. مطلع آیت کی سورت کی پہلی جو آیت ہے پہلی اور دوسری آیت اور مقطع اور آخری آیت اسی سورت کی اس میں کیا کنیکشن ہے. یعنی کہ جیسے ہم اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ ہر سورت کی پہلی آیت اور آخری آیت میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. اس سورت کی پہلی آیت کو کیا بولتے ہیں کہ مطلع پہلی اور دوسری آیت کو. مقطع آخری آیت کو بولتے ہیں. اب یہاں دیکھیے سورہ انشقاق کی پہلی اور دوسری آیت جو مطلع ہے اس میں اور مقطع جو ہے نا یعنی کہ آخری آیت میں کیا کنیکشن ہے. کنیکشن ہے یاد رکھیں. اللہ نے آخری آیت میں کیا فرمایا مقطع میں کیا فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. جو نیک عمل کرے گا ان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ان کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا. لهم اجر غیر ممنون جنت میں ان کو نعمتیں ملے گی. ہاں مطلع جو ہے نا آیت اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت کیا کنیکشن ہے اس میں اور اس میں. تھوڑا غور کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ اذا السماء انشقت اے آسمان تو پھٹ جا تو آسمان پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وَحُقَّتْ یعنی کہ پہلی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے آسمان سے کہا کہ تو پھٹ جا تو آسمان پھٹ گیا. تو آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے نیک عمل ہے. کیا مطلب ہے یعنی کہ جس طرح اللہ نے آسمان کو حکم دیا تو آسمان پھٹ گیا تو اسی طرح اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے شریعت کا جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم قرآن حدیث پر عمل کرو اگر آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. پہلی آیت میں اللہ نے آسمان کو حکم دیا تو آسمان پھٹ گیا اللہ کے حکم سے. آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن حدیث پر عمل کرو تو تم کو کیا ملے گا لهم اجر غیر ممنون. پہلی آیت میں اللہ نے آسمانوں کو حکم دیتا ہے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو قرآن حدیث پر جم جاؤ تو آپ کے لیے جو ہے نا جنت مل جائے گی. یعنی کہ اطاعت ہی میں آپ کو کیا ملے گا نعمتیں ملے گی. پہلی آیت میں اطاعت کا ذکر ہے. اللہ نے آسمان سے کہا کہ آسمان پھٹ جا اللہ کا حکم ہوا تو اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا لهم اجر غیر ممنون. لهم اجر غیر ممنون یعنی کہ پہلی اور دوسری آیت میں اطاعت اللہ نے حکم دیا تو آسمان جو ہے نا پھٹ گیا. اللہ کا اطاعت کیا اللہ کی بات کو مان لیا آسمان. اگر آپ بھی اللہ کی بات کو مان لیں گے لهم اجر غیر ممنون آپ کے لیے بھی جنت یاد رکھیں. یہ ہے مطلع اور مقطع میں جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے جو مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. لیکن یہاں تک جو ہے نا الحمدللہ ہماری جو ہے نا سو انشقاق کی تفسیر ہو گئی. لیکن ایک بات جو ہے نا جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کسی بھی اس صورت میں کیا بتایا گیا ہم کیسے سمجھیں گے. ہماری جو سورہ انشقاق ہو چکا ہے ہماری تفسیر الحمدللہ کوئی بھی صورت میں کیا بتایا گیا سمجھنے کے لیے ہم صرف جو ہے نا اس صورت کے جو نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اس صورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے. انشقاق کا مطلب پھٹنا. یہ کب ہوگا آسمان میں. گویا کہ اس صورت میں جو ہے نا قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. واقعی صورت میں پورا قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آسمان پھٹے. انشقاق کا مطلب پھٹنا. گویا کہ قیامت کے آپ پھٹنے سے آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ سب ہونے والا ہے. پھٹے گا آسمان پھٹے گا پھر زمین جو ہے نا لمبا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو بھی نیک عمل کرے گا اسے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے. جو برا عمل کرے گا اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح جو نیک عمل کریں گے اللہ ان کو لے جو ہے جنت دیں گے. جو برا عمل کریں گے ان کے اللہ جہنم دیں گے. یعنی کہ اس سورت کا جو نام ہے اس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سورت میں کیا بتایا گیا ہے. سورت کے نام سے خود آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سورت میں جو ہے نا کیا بتایا گیا ہے. الحمدللہ آج ہماری یہ تفسیر ہو گئی. بس آپ لوگ جو ہے نا